نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ یاسین مکی سورت ہے۔ یاسین یاسین والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن حکیم کی، انکا بے شک آپ، لمن المرسلین البتہ رسولوں میں سے ہیں، علی صراط مستقیم سیدھے راستے پر ہیں، تنزیلا نازل کردہ ہے، العزیز الرحیم زبردست رحم فرمانے والی ہستی کی طرف سے، لتنذر تاکہ تم خبردار کرو، قومن ایک قوم کو، ما انذر نہیں خبردار کیے گئے، آباؤہم ان کے آباء و اجداد، فہم تو وہ، غافلون غافل ہیں، لقد البتہ تحقیق، حق القول ثابت ہو گئی، حق ہو گئی بات، علی اکثرہم ان کی اکثریت پر، فہم پس وہ، لا یؤمنون ایمان نہیں لائیں گے، انا بے شک ہم نے، جعلنا ڈال دیے ہم نے، فی اعناقہم ان کی گردنوں میں، اغلالا طوق، فہیا تو وہ، الی الاذقان ٹھوڑیوں تک ہیں، فہم تو وہ، مقمحون سر اٹھائے ہوئے ہیں، وجعلنا اور بنا دی ہم نے، من بین ایدیہم ان کے سامنے سے، سدن ایک دیوار، ومن خلفہم اور ان کے پیچھے سے، سدن ایک دیوار، فاغشیناہم پھر ڈھانپ دیا ہم نے ان کو، فہم پس وہ، لا یبصرون نہیں وہ دیکھتے، وسواء اور برابر ہے، علیہم ان پر، اانذرتہم خواہ تم ڈراؤ ان کو، ام لم یا نہیں، تنذرہم تم ڈراؤ ان کو، لا یؤمنون نہیں وہ ایمان لائیں گے، انما بے شک، تنذر تم خبردار کر سکتے ہو، من جو، اتبع پیروی کرے، الذکر نصیحت کی، وخشیہ اور ڈرے، الرحمن رحمان سے، بالغیب ساتھ غیب کے یا غائبانہ طور پر، فبشر ہو پس خوشخبری دے دو اس کو، بمغفرۃ بخشش کی، واجر کریم اور عزت والے اجر کی، انا بے شک ہم، نحن ہم ہی، نحیی ہم زندہ کریں گے، الموتى مردوں کو، ونکتب اور ہم لکھ رہے ہیں، ما قدموا جو انہوں نے آگے بھیجا،
وآثارہم اور ان کے آثار کو، وکل شیء اور ہر چیز کو، احصیناہ شمار کر رکھا ہے ہم نے اس کو، فی امام مبین ایک واضح کتاب میں، وَاضْرِبْ اور بیان کرو، لہم ان کے لیے، مثلاً ایک مثال، اصحاب القریہ بستی والوں کی، اذ جاءہا جب آئے اس میں، المرسلون بھیجے ہوئے یعنی پیغمبر، اذ جب، ارسلنا بھیجا ہم نے، الیہم ان کی طرف، اثنین دو کو، فکذبوہما تو انہوں نے جھٹلا دیا ان دونوں کو، اثنین دو کو، فکذبوہما تو انہوں نے جھٹلا دیا ان دونوں کو، فعززنا تو قوت دی ہم نے، تائید کی ہم نے، بثالثن ساتھ ایک تیسرے کے، فقالو تو انہوں نے کہا، انا بے شک ہم، الیکم تمہاری طرف، مرسلون بھیجے جانے والے ہیں یا بھیجے گئے ہیں، قالو انہوں نے کہا، ما انتم نہیں تم، الا مگر، بشرن ایک انسان، مثلنا ہماری طرح، وما اور نہیں، انزلہ نازل کیا، الرحمن رحمان نے، من شیء کسی چیز کو، ان انتم نہیں تم، الا مگر، تکذبون تم جھوٹ بولتے ہو، قالو انہوں نے کہا، ربنا رب ہمارا، یعلم جانتا ہے، انا بے شک ہم، الیکم تمہاری طرف، لمرسلون البتہ بھیجے جانے والے ہیں، بھیجے ہوئے ہیں، رسول ہیں، وما علینا اور نہیں ہم پر، الا مگر، البلاغ المبین پہنچا دینا صاف صاف، کھلم کھلا، قالو انہوں نے کہا، انا بے شک ہم، تطیرنا منحوس سمجھتے ہیں ہم، فعل بد سمجھتے ہیں ہم، بکم تم کو، لئن لم البتہ اگر نہیں، تنتہو تم باز آئے، لنرجمنکم البتہ ہم ضرور سنگسار کر دیں گے تم کو، پتھر مار کر ہلاک کر دیں گے تم کو، وَلَيَمَسَّنَّكُمْ اور البتہ ضرور چھوئے گا تم کو، منا ہماری طرف سے، عذاب علیم دردناک عذاب، قالو انہوں نے کہا، طائرکم تمہاری فعل بد، معکم تمہارے ساتھ ہے، تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے، ان کیا بھلا اس لیے کہ نصیحت کیے گئے تم، یعنی تم یہ سب باتیں بنا رہے ہو، بل انتم بلکہ تم، قوم ایک قوم ہو، مسرفون حد سے بڑھی ہوئی، وجاء اور آیا، من اقصی المدینتی شہر کے دور دراز حصے سے،
رجل ایک شخص، یسعی دوڑتا ہوا، قال بولا، یا قوم اے میری قوم، اتبعوا پیروی کرو، المرسلین رسولوں کی، اتبعوا پیروی کرو، من جو، لا یسألکم نہیں سوال کرتے تم سے، مانگتے تم سے، اجرن کوئی اجر، وہم اور وہ، مہتدون ہدایت یافتہ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مکی صورت ہے۔ اس صورت کے بارے میں عام طور پر ایک بات مشہور ہے کہ یہ قرآن کا دل ہے، لیکن البانی نے اس روایت کو موضوع قرار دیا ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن حکیم کی۔ حکیم کا معنی پر حکمت، حکمت والا، محکم پختہ، الفاظ اور معنی کے اعتبار سے نہایت پختہ۔ یاسین ابن عباس، اکرمہ اور حسن بصری نے اس کے معنی کیے ہیں اے انسان یا اے شخص۔ بعض مفسرین نے کہا کہ یاسین سے مراد اے سید، سین سید، اے سردار، اور اے سردار کون؟ یعنی اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو گویا یا سین کہہ کر آپ کو خطاب ہے۔ والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن حکیم کی۔ قرآن پاک کے لیے یہاں صفت الحکیم استعمال ہوئی ہے، جس کا ایک عام معنی ہے حکمت والا، یعنی بہت دانائی کی باتیں ہیں اس میں، لیکن ایک اور معنی بھی کیا گیا ہے محکم پختہ، کہ اپنے الفاظ اور معنی کے اعتبار سے اس میں بہت پختگی ہے، کہیں کوئی جھول نہیں، کمزوری نہیں۔ انک لمن المرسلین، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں۔ نعوذ باللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی رسالت پر کوئی شک نہ تھا کہ آپ کو قسم کھا کر یہ بات یقین دلائی جا رہی ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ اس وقت کفار قریش آپ کی نبوت کا بہت شدت سے انکار کر رہے تھے، تو اللہ تعالی نے شدت کے ساتھ اس کا جواب دیا اور فرمایا یاسین، قرآن حکیم کی قسم، انک لمن المرسلین، آپ یقیناً رسولوں میں سے ہیں، آپ کی رسالت میں کوئی شک نہیں۔ اور اس کے لیے جو قسم کھائی گئی ہے، تو قسم سے مراد کیا ہے؟ گواہی، یعنی آپ کی رسالت پر گواہی ہے، کس کی؟ قرآن حکیم کی۔ قرآن حکیم کیسے گواہی دے رہا ہے؟ کہ جو کچھ آپ بتا رہے ہیں لوگوں کو اللہ کے کلام میں سے، وہ اتنا بہترین کلام ہے، اتنا پختہ کلام ہے، کوئی بھی شخص اسے پڑھ کر اس سے متاثر ہوئے بغیر رہ نہیں سکتا۔ یہ انسانی کلام نہیں کہ اگر کوئی شخص یہ مان لے کہ یہ کلام عمدہ ہے تو اس کو اس بات کے ماننے میں بھی مشکل نہ رہے کہ یہ کلام پیش کرنے والا کوئی عام انسان نہیں، اللہ کا رسول ہے۔ گویا قرآن کی حکمت، قرآن کی پختگی دلیل ہے کس بات پر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر۔ علی صراط مستقیم، سیدھے راستے پر ہیں۔ آپ دیکھیے کہ ہم سب دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا۔ سیدھا راستہ عقل سے نہیں معلوم کیا جا سکتا۔ حق اور ہدایت کا راستہ خواہشات سے نہیں ملتا، نیک تمنا اور آرزوؤں سے نہیں ملتا، صرف انسان کی کوششوں سے نہیں ملتا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی بہترین رہنما ہو۔
رہنما کے بغیر رہنمائی ہو نہیں سکتی. اور وہ رہنما وہی ہو سکتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے خود ہمارا رہنما مقرر کر دیا ہو. تو جب تک رہنما پر اعتماد نہ ہو اس وقت تک بھی انسان منزل پر نہیں پہنچتا. مثلاً آپ بس ڈرائیور پر اعتماد کرتے ہیں تو بس میں بیٹھتے ہیں. اگر آپ کو یہ ہو کہ یہ ایکسیڈنٹ کرے گا اور یہ غلط جگہ لے جائے گا اور یہ اغوا کرا دے گا، بھگا لے جائے گا، تو آپ کبھی نہیں بیٹھتے اس پر. تو کسی منزل تک پہنچنے کے لیے صحیح راستے کے ساتھ ساتھ رہنما ضروری ہے، اور ایسا رہنما جس پر آپ اعتماد کر سکیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ ساری صفات موجود تھیں. گویا جو شخص سیدھا رستہ جاننا چاہتا ہو، اس پہ چلنا چاہتا ہو، منزل تک اللہ کی رضا تک پہنچنا چاہتا ہو، اس کے لیے اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں کہ وہ آپ کی رسالت پر ایمان لائے. اور آپ کی رسالت کی دلیل کیا ہے؟ قرآن حکیم. تنزیل العزیز الرحیم، یہ نازل کردہ ہے زبردست رحم کرنے والی ہستی کی طرف سے. یعنی قرآن کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے جس کی دو صفات کا یہاں ذکر ہے، عزیز بھی اور رحیم بھی. عزیز کیوں؟ کہ جو نہیں مانے گا اس کو پکڑ سکتا ہے، اور کوئی شخص اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ اس کا انکار کر کے ہم کہیں بھاگ جائیں گے، بچ جائیں گے. نہیں. اور رحیم کیا ہے؟ کہ ماننے کے بعد بھی اگر انسان سے کوئی کمی بیشی ہوتی ہے تو وہ ہستی رحم فرمانے والی ہے. کیوں بھیجا گیا ہے یہ قرآن، اور کیوں بھیجا گیا ہے آپ کو؟ لِتُنذِرَ قَوْمًا، تاکہ آپ ایک ایسی قوم کو خبردار کریں، ما انذر آباؤہم، جن کے آباء و اجداد خبردار نہیں کیے گئے. فہم غافلون، تو وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. یہ بات پیچھے بھی گزر چکی ہے کہ زمانہ قریب میں عربوں کے اندر کوئی نبی نہیں آیا تھا. بہت پہلے تو کئی انبیاء آئے، لیکن قریب کے دور میں کوئی ایسا شخص نہیں آیا جس نے ڈائریکٹ لوگوں کو اللہ کا کلام سنایا ہو، اللہ کی بات بتائی ہو. لہذا ایک عرصہ ہو گیا ہے بندوں کا رابطہ اللہ سے ٹوٹے. اس کو بحال کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک پیغمبر اٹھایا جاتا. وہ پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور آپ اسی لیے آئے ہیں کہ لوگوں کو غفلت سے جگائیں. اور یہ جو کہا گیا نا کہ ان کے آباء و اجداد نہیں ڈرائے گئے، آباء و اجداد کو خبردار نہیں کیا گیا. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ اگر آباء و اجداد کے اندر غفلت ہو تو وہ نسلوں میں چلتی. اگر ہم اپنی پوزیشن کو دیکھیں تو وہ بھی کچھ ایسی ہی معلوم ہوتی ہے. کیونکہ ہم قرآن کیوں نہیں پڑھ رہے یا پڑھتے، یا کیوں نہیں سمجھتے؟ کیونکہ ہمارے آباء و اجداد میں یہ طریقہ نہیں تھا، وہ ڈائریکٹ اللہ کی کتاب سے نہیں جڑے تھے. اگر دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پاک پیش کرتے تھے تو آپ نے ایسا نہیں کیا کہ آپ پر وحی نازل ہوئی، وہ آپ نے گھر رکھ دی اور لوگوں کو آ کر خود زبانی نصیحتیں کر دی. ایسا نہیں ہوا تبلیغ کا طریقہ. آپ کو معلوم ہے آپ کی تبلیغ کا طریقہ کیا تھا؟ تعلیم. آپ لوگوں کو آیات پڑھ کے سناتے تھے، جیسے قرآن پاک میں آتا ہے یتلو علیہم آیاتنا. تلاوت آیات کرتے تھے، ڈائریکٹ ریڈ آؤٹ کرتے تھے لوگوں کے سامنے کہ اللہ نے یہ اتارا ہے تمہارے لیے. اچھا، صحابہ کرام کے اندر یہ سلسلہ جاری رہا، وہ آگے پڑھ کے سناتے، پھر آگے، اور باقاعدہ سلسلے بن گئے قرآن کو ایک سے دوسرے تک پہنچانے کے. حتیٰ کہ جب قرآن کتابی شکل میں آ گیا، یعنی پہلے تو کتاب کی شکل میں تھا ہی نہیں، سلسلہ ہی صرف پڑھ پڑھ کے سنانے کا تھا، زبانی سنانے کا یا کچھ چیزوں سے. لیکن پھر جب کتابی شکل میں آ گیا تو بھی یہ سلسلہ جاری رہا. لیکن جب سے امت مسلمہ میں زوال آیا ہے خاص طور پر، تو ہم دیکھتے ہیں کہ امت مسلمہ کا سلسلہ
اللہ کی کتاب سے کمزور پڑ گیا، اس سے ان کا براہ راست تعلق نہیں رہا. دین کی باتیں، واعظ، نصیحت، پر حکمت باتیں کبھی نثر میں کہیں گئی، کبھی نظم میں کہی گئیں. میسج تو پہنچتا رہا ہے کسی نہ کسی طرح، یا دین رسم و رواج کی شکل بن کر ہمارے آس پاس تو رہا، مگر وہ کتاب ہمارے پاس نہیں کھلی. براہ راست اللہ کے کلام سے ہم کم مستفید ہوئے. اس چیز کا نتیجہ کیا ہوا کہ ہم غفلت میں پڑ گئے. اور غفلت کیوں کہ آباء و اجداد نے ایسا نہیں کیا. انسان کے لیے عموماً وہ کام کرنا آسان ہوتا ہے جو اس کے آباء و اجداد کرتے رہے، لیکن جب بڑوں کو کرتے نہیں دیکھتا تو آئندہ بھی وہ سلسلہ نہیں چلتا. اور خصوصاً جب سے بہت تیز رفتار تبدیلیاں آئی ہیں معاشرتی نظام میں ہمارے، تو بہت سی ایسی چیزیں جو آباء و اجداد کے طریقوں میں تھی بھی وہ بھی نہیں رہی. اب اس کا حل کیا ہے؟ یہاں حل پیش کیا گیا ہے. سورۃ فاطر میں جو آیات ہیں، فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، ہم میں سے ہر ایک اپنے آپ کو کسی ایک گروہ میں رکھ کے دیکھے کہ ہم کہاں پڑھتے ہیں یا پڑھ رہے تھے، پہلے کہاں رکھے جا رہے، ہماری پلیسمنٹ کیا تھی اس میں. اس کا حل کیا ہے کہ اس کتاب کو کھولا جائے. یہ کھلے گی تو غفلتیں دور ہوں گی. یہاں واضح طور پہ بتا دی، کیونکہ ان کے آباء و اجداد خبردار نہیں کیے گئے تھے تو وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. لقد حق القول علی اکثرہم، اس غفلت کی وجہ سے کیا ہوا، ان میں سے اکثر پر بات چسپاں ہو گئی. فہم لا یؤمنون، تو وہ ایمان نہیں لائیں گے. اکثر سے مراد یہاں کیا، ابو جہل ہیں، عتبہ ہے، شیبہ ہیں. ان کے اندر کیا تھا؟ تکبر تھا، لہذا یہ بات مان کر نہیں دیتے تھے. اور قول سے مراد یہاں فیصلہ عذاب ہے کہ ان کی قسمت میں ہی عذاب ہے، اس لیے یہ مان کے نہیں. اچھا، یہاں اس سے مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک فیصلہ سنا رہے ہیں کہ چونکہ میں نے ان کے لیے جہنم لکھ دیا اس لیے ان کو ہدایت ہو ہی نہیں سکتی. یہ دراصل ان کو جھنجھوڑنے کا ایک انداز ہے. جیسے ایک طالب علم اگر محنت نہیں کرتا تو آپ کہتے ہیں فیل ہونا تو تمہاری قسمت میں لکھا ہی جا چکا ہے، اب تمہاری مرضی ہے پڑھو یا نہ پڑھو. تو اس کا مطلب نہیں ہوتا کہ آپ اسے کوئی فیصلہ سنا رہے ہوتے اور آپ قسمت کہیں سے پڑھ کے آئے ہیں، بلکہ جھنجھوڑ رہے ہوتے ہیں. یعنی ان کا مقدر ہو چکا ہے عذاب، اس لیے کہاں ایمان لائیں گے، یعنی مانیں گے. انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا، ہم نے ان کی گردنوں میں بھی طوق ڈال دیے ہیں. اعناق عنق کی جمع گردن، اغلال غل، فہی الی الاذقان، اور وہ ٹھوڑیوں تک ہیں. طوق بھی چھوٹے چھوٹے نہیں، اوپر تک لگے ہوئے. فہم مکمہون، تو وہ سر اٹھائے کھڑے، تکبر کے مارے اکڑے ہوئے، جھکتے ہی نہیں، سر جھکاتے ہی نہیں، سنتے ہی نہیں، غور ہی نہیں کرتے، کان لگاتے ہی نہیں. وجعلنا من بین ایدیہم سدا، اور ہم نے ایک دیوار ان کے آگے کھڑی کر رکھی. ومن خلفہم سدا، اور ایک ان کے پیچھے کھڑی کر رکھی. ذرا اپنے آپ کو کسی ایسی جگہ پر تصور کیجئے کہ جہاں ایک دیوار آگے ہو اور ایک پیچھے ہو. یہ کس کیفیت کا نام ہے؟ ایک تنگی کی اور ایک بند جگہ پر ایک قید ہونے کی، یا ایک کچھ نظر نہ آنے کی، کچھ پتہ نہیں. یہ بالکل قید خانے کی کیفیت ہے نا. تو جب کوئی شخص کسی قید خانے میں ہوتا ہے، جیل خانے میں ہوتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ نہ اس کو کچھ آگے کا پتا ہے نہ پیچھے کا پتا ہے، وہ پوری دنیا سے بے خبر ہے، لا علم، بے خبر، کچھ پتہ نہیں. یہاں پر بھی کیا ہے کہ ان لوگوں کی، اہل مکہ کی حالت ایسی ہے کہ یوں لگتا ہے کہ ایک دیوار ان کے آگے ہے. اور یہاں دیوار سے مراد کوئی حقیقی دیوار نہیں ہے، تعصب کی دیوار ہے جو انہیں سوچنے نہیں دے رہی اپنے
مستقبل کے بارے میں. کون سے مستقبل؟ یعنی آخرت کے بارے میں. ان کی سوچ میں وہ وسعت اور گہرائی نہیں کہ یہ آگے کا سوچ سکیں. پردے پڑے ہوئے ان کے سامنے، شعور سے عاری ہیں یہ لوگ، احساس سے خالی ہیں. اور ایک پیچھے انسان کا کیا ہوتا ہے؟ ماضی ہوتا ہے. تو یہ اپنے ماضی کی طرف سے بھی بالکل غافل ہے، بے خبر ہے. یہ پلٹ کے نہیں دیکھتے کہ کتنی ہی بستیاں برباد کر دی گئی تھی جنہوں نے اللہ کے رسولوں کی بات نہیں مانی. تو جب کوئی قوم نہ پچھلے واقعات سے سبق سیکھے اور نہ آنے والے حالات کی فکر کرے، ایسے لوگ وہی ہو سکتے ہیں جو پوری طرح بے حس ہوں اور وہ کوئی سبق نہ لیں، ان کو کوئی نصیحت اثر نہیں کرتی. اور پھر مزید کیا؟ فَأَغْشَيْنَاهُمْ، اوپر سے بھی ڈھانپ دیا ان کو. یعنی ایک ایسا کمرہ جس میں آپ کے چاروں طرف دیوار ہو اور دروازے بھی بند ہو، کھڑکیاں بھی بند ہو اور اوپر سے بھی چھت ہو، مکمل ڈارکنیس ہو جائے گی. یعنی یہ مکمل ڈارکنیس میں ہے. فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور جہاں مکمل ڈارکنیس ہوتی ہے وہاں کیا ہوتا ہے؟ وہ کچھ نہیں دیکھتے. اور اس کیفیت سے آپ روز گزرتے ہیں. مثلا لفٹ میں، یعنی جب آپ لفٹ میں اندر آ جاتے ہیں اور دروازہ بند ہو جاتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ نہ دیکھیں اس جگہ پر جہاں فلور کے نمبر بدلتے ہیں تو آپ کو خود نہیں پتا چلے گا کہ ہم اس وقت کس فلور تک پہنچ چکے ہیں اور کتنے فلور باقی. ہاں، جب آپ اپنی منزل میں پہنچتے ہیں وہاں گھنٹی بجتی ہے، پھر آپ کو احساس ہوتا ہے منزل آ گئی. اچھا آپ دیکھیں جب لفٹ میں ہوتے ہیں آپ، تو اگر کوئی ماہر آپ کو بتاتا ہے کہ اب اتنے فلور گزر چکے ہیں، یا کہیں سے وہ پڑھتا ہے، یا کوئی بیچ میں بعض لفٹ میں اسپیکر لگا ہوا ہوتا ہے، وہ اناؤنسمنٹ ہو رہی ہوتی ہے. مثلا فورتھ فلور پہ آپ پہنچ گئے تو کیا ہوتا ہے؟ 4 وہ بولتا ہے بیچ میں. تو اگر آپ سن رہے ہوں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے، چاہے لکھا ہوا نہ بھی پڑھیں، کہ 4th فلور ہے. بعض لفٹس میں کیا ہوتا ہے کہ بولتا تو کوئی نہیں لیکن نمبر آ جاتا ہے، وہ لائٹ جل جاتی ہے، کوئی بھی انڈیکیشن. اب اگر آپ دیکھ ہی نہیں رہے تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ کہاں پہنچے؟ تو مراد اس سے یہ کہ جو انسان بے شعور ہو کے زندگی بسر کرے، نہ غور و فکر کرے، نہ دیکھے، نہ سنے، نہ سمجھے، نہ کسی کی بات مانے، ایسا شخص مکمل ایک اندھیرے میں ہے اور وہ خود کو نقصان دینے والا ہے. وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ، اور برابر ہے ان پر، أَأَنذَرْتَهُمْ، خواہ تم ان کو ڈراؤ، أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ، یا نہ ڈراؤ، لا يؤمنون، یہ نہیں مانیں گے. ایسے لوگوں پر پھر نصیحت بھی اثر نہیں کرتی. جو اندھیروں پہ راضی ہو جائے، اندھیروں کا عادی ہو جائے، چھوٹی سی روشنی سے بھی اس کی آنکھیں چندھیا جاتی ہیں.